یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور کی سب سے اچھی بات یہ ہے، سب سے زیادہ فائدہ اس دور کا یہ ہے کہ حقائق بڑی آسانی سے منظر عام پر آ جاتے ہیں، بڑی جلدی منظر عام پر آ جاتے ہیں، اور کچھ تعصب رکھنے والے مولوی ان کی دو نمبریاں نہیں چلتی، دو نمبریاں ان کی پکڑے جاتی ہیں، اور یہ جو حقائق کو دبانا چاہتے ہیں، جن چیزوں کو یہ روکنا چاہتے ہیں، وہ ان کے دبانے سے روکنے سے رکتی نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، عام آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ویڈیوز کا دور ہے، بڑی آسانی سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہی بات ہے کہ آج تک ہم جو کہتے تھے کہ جی پاکستان شیعہ اور سنی نے مل کے بنایا، یعنی ایک سنی کا تخیل تھا اور اس کو بنانے والا ایک شیعہ تھا، ایک سنی کا تخیل تھا، یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، انہوں نے سوچا، اور قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بنانے والے، ان کا شیعہ مسلک سے تعلق تھا۔ اچھا، اس سے کچھ مولویوں کو جو تعصب رکھنے والے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ایسے مولویوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ بس لڑتے رہیں آپس میں، شیعہ سنی آپس میں لڑتے رہیں، امن سے نہ رہ سکیں، اور اس بارے میں کہتے تھے جی یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، قائد اعظم شیعہ نہیں تھے، اس قسم کی گفتگو۔ حالانکہ تاریخی شواہد ہیں، دیگر کتابوں میں لکھا ہے، ان کے جنازے میں علم تھے، یہ ساری چیزیں منظر یہاں پر، اس کے باوجود مولوی انکار کرتے رہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس دور میں اب حقائق چھپتے نہیں ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک بڑی بات منظر عام پر آئی ہے، اور کسی عام شخص نے نہیں کی، بلکہ مصور پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے گھر سے یہ بات سامنے آئی ہے، اور ان کے گھر سے گواہی آ گئی ہے، اور ان کے نواسے جن کا نام اقبال صلاح الدین ہے، انہوں نے ایک پروگرام کے دوران، ایک انٹرویو کے دوران، ایک پوڈ کاسٹ کے دوران اسی حوالے سے بات کی ہے انہوں نے، اور شیعہ سنی تعصب کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے علامہ اقبال کے بیٹے نے یہ کہا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ قائد کے اندر بھی آپ کو دیکھیں، قائد اعظم واز بیلونگ ٹو دی اہل تشیع، شیعہ ہی رہے تھے وہ۔ تو ڈاکٹر جدید اقبال جو تھے نا، وہ مجھے انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کچھ باتیں کہی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ اقبال میری بات یاد رکھنا کہ اگر قائد اعظم شیعہ نہ ہوتا تو پاکستان نہیں بننا تھا۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی، جو آن دی ریکارڈ موجود ہے، پوڈ کاسٹ موجود ہے یوٹیوب پر، اور اس کی وجہ بڑی کمال بیان کی انہوں نے، جس پر بڑا لطف آیا، اور ہر حسینی کو لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے رول ماڈل، شیعوں کے رول ماڈل امام حسین علیہ السلام ہیں، اور یہ کسی سے ڈرتے نہیں، کسی کے آگے جھکتے نہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ اہل تشیع ہی کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے جتنا مرضی جو ہے وہ کچھ سیاسی طور کے اوپر اور فکری طور پر آپ کو کہیں جی کہ وہ غلط ہیں، وہ آپ کو کہیں غلط ہے، میں اس بحث میں تو جاتا ہی نہیں کہ کون غلط ہے کون صحیح، ان کا رول ماڈل ہے حسین، تو اس لیے وہ جھکتے نہیں ہیں۔ آپ کا رول ماڈل ہی کوئی نہیں، یہ بتائیں سنیوں کا کون؟ یہ بات کوئی شیعہ نہیں کر رہا، کوئی ذاکر نہیں کر رہا، کوئی مولوی نہیں کر رہا، بلکہ ایک نیوٹرل شخص کر رہا ہے، جو کہ حالات حاضرہ سے باخبر رہتا ہے، اور جو بھی حقائق سے آشنا ہے وہ یہ بات کرتا ہے۔ اور موجودہ حالات پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، موجودہ حالات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دور میں اگر مظلوم مسلمانوں کے حق میں کسی نے کوئی کردار ادا کیا ہے تو وہ یہی لوگ ہیں، باقی سب تو کر ہی کچھ نہ سکے۔ یہ ساری باتیں آن دی ریکارڈ ہیں۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی برادران کو امن سے رہنا چاہیے، مل کر رہنا چاہیے، نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تصور دینے والے علامہ اقبال سنی، اور اس کو بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ مسلک سے ان کا تعلق، اسی طرح پاکستانیوں کو رہنا چاہیے۔ لیکن وہ مولوی، وہ عناصر کے جو تکفیر کرنے والے ہیں، فتوے دیتے ہیں شیعوں کے خلاف، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ شیعوں کے خلاف کوئی فتویٰ دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کو بنانے والا بھی شیعہ تھا، تو پھر اس ملک میں کیوں رہتے ہو؟ لہٰذا یہ نفرت کی باتیں ختم ہونی چاہیے، اور ایسا کرنے والوں کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات علی والوں کے لیے باعث فخر ہے۔ موجودہ حالات کی اگر بات کی جائے تو مظلوم مسلمانوں کے حق میں جو کچھ یاد رکھا جائے گا علی والوں نے کیا ہے، اور کوئی نہیں کر سکا۔ طاغوت کو جس انداز میں للکارا ہے، یہ جرأت بھی علی والوں میں ہی تھی، اور علی والوں نے ہی یہ کام دکھایا۔ اور تیونس کے ایک عالم دین نے بھی اس حوالے سے ایک بات کی تھی، اس پر ہم نے پروگرام کیا تھا، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مفتی وہ حسینی اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جو حسینیوں نے کردار ادا کر دیا ہے موجودہ اس فلسطین کے مسئلے میں، میرے لیے یہی کافی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، جو ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے، ہمارے لیے وہ قابل عزت ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، وہ حسینی ہے جو امام حسین سے
محبت کرتا ہے یزید پر لعنت کرتا ہے. لہٰذا پاکستان شیعہ اور سنی نے مل کر بنایا اور اس کی خوشحالی بھی اسی میں ہے کہ اسی طرح سے شیعہ سنی برادران مل کر رہیں، امن سے رہیں، نفرت کو ختم کریں، تکفیریت کی نفی کریں. اس وقت بھی کچھ تکفیری ناصبی عناصر مخالفت کر رہے تھے، انہیں نظر انداز کیا گیا. آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے. ایسی سوچ رکھنے والوں کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. مومنین اکرام، آپ کے اس بارے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور کہیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.